السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ ان کو فالو اپ رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کل عمران خان صاحب کے حوالے سے انڈائریکٹلی ایک پریس ریلیز آتی ہے فوج کے ادارے کی جانب سے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں اب ان تک پہنچا جائے گا۔ تو اس لیے کافی اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ہاٹ ہوئی ہے پورے سیاسی اسپیکٹرم کے اوپر پاکستان کے۔ اور میری جو چند پاکستان تحریک انصاف کے سورسز سے میری بات ہوئی ہے وہ اور بھی زیادہ پریشانی کے آثار جو ہے نا اب ان حلقوں کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ معاملہ مزید بگڑ گیا ہے۔ اور کچھ اور بھی جو کل کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی بھی چند اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ اپنا کس حد تک وہ اپنے کارکنوں سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، میرے خیال میں دونوں ہی الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے، وہ بھی کافی حد تک سامنے آتے ہیں۔ میں ساری تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ اندرونی کہانی جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن جس کا نام ہے حاشر خان درانی۔ اس کی تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں یہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا، اور یہ تو لوگ ہی کوئی اور تھے جو سارا کچھ اندر کر رہے تھے۔ یہ جو لڑکا ہے یہ حاشر خان، اس کی ایک سے زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر کھڑا ہوا ہے، وکٹری کے نشان بنا رہا ہے یوں کر کے، اور اس کا کہنا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، اور یہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اور اس نے بیٹھ کے وہاں پہ وکٹری کے نشان بنائے تھے، اور اس نے وہاں پہ نعرے ساتھ ساتھ لگا رہا تھا کہ جی لوگوں انقلاب مبارک ہو، ہم فوجیوں سے جان چھڑائیں گے۔ یہ بیٹھ کے سارے وہاں پہ نعرے لگا رہا تھا۔ آگے کہتا ہے جی فیصلہ عوام کرے گی، اس ملک کا فیصلہ 4 جرنیل نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے بیٹھ کے وہاں پہ کیا تھا، اور ساتھ پیچھے نظر آ رہا ہے کہ ویڈیو کے اندر کور کمانڈر ہاؤس کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا۔ اب اس کا ایک اور بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس مرتبہ اس کی داڑھی شڑی وغیرہ نکلی ہوئی ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ جی اس کی جو پورا منصوبہ تھا یہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بنایا، اس کی لیڈرشپ میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور شیخ امتیاز شامل تھے۔ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی جس کے تحت ہم نے حملہ کیا۔ یہ حملہ اس بیانیے کی عکاسی تھا جو چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں بھرا تھا، وہ اثر انداز ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ کورٹ آف لاء کے اندر جب اس قسم کا بیان، یہ جس طرح کا ویڈیو بیان ہے، یہ جب پیش کیا جاتا ہے تو یہ بھی کورٹ دیکھتی ہے کہ انڈر ڈیوریس تو نہیں ہوا، انڈر پریشر تو نہیں یہ ایکچولی بیان دلوایا گیا۔ سو اینڈ آف دا ڈے وہ بیان کاؤنٹ کرے گا جو ایک کورٹ کے اندر جا کے پیش کرے گا۔ لیکن میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس ساری چیز کے اندر، اس خبر کے اندر یہ ہے کہ یہ شخص وہاں پہ موجود تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب وہ جو ایک امیج دے رہے تھے نا کہ اندر جو لوگ گئے تھے وہ تو کوئی اور تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایبسولوٹ جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ اس لڑکے کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اور بھی کئی ایسے ویڈیو اور تصویری ایویڈنس میرے پاس موجود ہیں جس میں لوگ جو ہے نا وہ اندر دیکھے گئے، اور وہ ان کا پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے، پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے۔ تو ایسا نہیں ہے یہ عمران خان صاحب یہ جو سٹوری بنا رہے ہیں، اس سٹوری کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خدیجہ شاہ کے حوالے سے۔ پولیس نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، اور اس دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خدیجہ شاہ اور صنم جاوید سے جسمانی ریمانڈ کے دوران ڈنڈا برآمد کروایا گیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ڈنڈا آپ نے کس طرح برآمد کیا، مطلب یہ تو آپ کی تحویل میں تھے، تو ڈنڈا کس طرح برآمد ہوا؟ صنم جاوید سمیت دیگر خواتین نے پٹرول بم کا استعمال کیا۔ خواتین سے پٹرول بم برآمد کرانا ابھی مقصود ہے، تو اس لیے ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ جی عدالت گرفتار خواتین کا جسمانی ریمانڈ فراہم کرنے کا حکم دے، جس پر جج نے کہا کہ آپ نے پہلے جسمانی ریمانڈ میں پٹرول بم کا تو نہیں لکھا تھا، آج آپ لے کر آئے ہیں۔ تو بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ تو مطلب پتہ نہیں ڈنڈا کس طرح برآمد ہوا اور یہ پٹرول بم کہاں سے آیا۔ یہ تو فیکٹ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ وہاں پہ بہت سی ویڈیوز کے اندر جو ہیں یہ خواتین نظر آئی ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ڈنڈا اور یہ اس قسم کی چیزیں مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ تو کیس چلے گا تو پتہ لگے گا۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب کے انٹرویو کی طرف۔ عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا باہر کے ایک بین الاقوامی چینل کو،
اور اس کے اندر ان سے یہ سوال کیا گیا. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ. وہ سوال ہے جو میں پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان صاحب سے پوچھ رہا ہوں وایا اپنے ویلاگس کی. آبویسلی میں نے ڈائریکٹلی تو نہیں پوچھا, لیکن اس اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آر یو ایبل ٹو سی یور سنس, کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں گے, آپ ان سے ملاقات کر پائیں؟ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نو آئی کانٹ, دس از ٹو ڈینجرس ایٹ دس ٹائم فار می ٹو آسک دیم ٹو کم اوور. میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم ادھر پاکستان آ جاؤ, ہے نا, یہ بڑے مشکل حالات ہیں, بڑے خطرناک حالات ہیں, تو میں اپنے بیٹوں کو کس طرح کہوں؟ دس از دیٹ تھنگ واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. اس کے بارے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ باقیوں کے بچے, باقیوں کی بیٹیاں جائیں بھاڑ میں, وہ جاتی ہیں جیلوں میں تو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میرے بیٹے یہاں نہیں آئیں گے, میرے بیٹے کسی صورت نہیں آئیں گے. آپ نے ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں وہ کروانا ہو, دھرنے کروانے ہوں, آپ نے لاٹھیاں پڑوانی ہو, ان لوگوں کو آنسو گیس کے شیل پڑوانے ہوں, اس کے لیے دوسروں کے بچے حاضر ہیں. یہ حاشر خان, یہ جو جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا, یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا, یوتھ ونگ کا ہے نا یہ, تو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. ایک منٹ کے لیے سوچا کہ ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ یار ہمارا بچہ جو ہے وہ کس کام کے اندر لگ گیا, اس کی یہ کیا اس نے بیوقوفی کی ہے اس نے بیٹھ کے. لیکن جب بات اپنے بیٹوں کے اوپر آتی ہے تو اپنا بچہ نہ آئے یہاں پہ, میرے بیٹے کیوں آئے یہاں پہ؟ یہ تو بڑا ڈینجرس ملک ہے. اور بھائی جب ڈینجرس نہیں تھا, جب آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے تو تب بھی اپنے بچے نہیں بلائے یہاں پہ. تب تو نہیں تھا نا, تب تو پاکستان بڑا مطلب بڑا تیار ہو رہا تھا, نیا پاکستان بن رہا تھا اور سب کچھ ترقی کر رہا تھا. آپ نے تو تب بھی اپنے بچے نہیں بلائے تھے یہاں پہ. اچھے وقت میں نہیں بلائے تو پاگل ہے کہ برے وقت میں بلائیں گے یہاں پہ؟ برے وقت کے لیے تو اگلوں کے بچے ہیں نا, برے وقت کے لیے تو اگلوں کی بیٹیاں ہیں, ان کا بیڑا غرق کرو. اپنے بچوں کو کیوں اس لائن کے اوپر لگانا ہے؟ میں اسی لیے یہ سبق ہے آپ لوگوں کے لیے. میں یقین کیجئے, میں بار بار یہ بات کہوں گا, آس پاس آپ کو جہاں اس قسم کے جہالت ملے نا, خدا کے لیے اگر ان کو عقل سے نہیں سمجھایا جا سکتا تو سزا دے کے بے شک ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یار خدا کے لیے کبھی ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو مت رولیں. یہ کل کو ادھر ادھر ہو جائیں گے, یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ کا نام کیا ہے. آپ آج عمران خان صاحب کو بٹھائیں, ان سے کہیں ذرا مجھے صرف اور کچھ نہیں, صرف ایک کام کرے, صرف اور کچھ نہیں. تو یہ آپ کہتے ہیں نا میرے 10,000 کارکن اندر ہے, 10,000 کارکن ہیں. یار 10,000 چھوڑیں, آپ مجھے 200 کے نام بتا دیں ذرا, صرف 200 لوگوں کے نام مجھے بتا دیں کہ کون اندر ہے. آپ کو نام تک نہیں آتے ہوں گے, لیکن وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. اور ایک پھر کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے تو نہیں آئیں گے یہاں پہ. میرے بیٹے کیوں آئے یہاں پہ؟ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ اس کے بعد ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اس وقت. وجاہت احسان خان صاحب جو ہے وہ بھی ویلاگ کرتے ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں وہ. وجاہت احسان خان جو ہیں وہ ایک زمانے میں اور وہ ایک ہی چینل میں کام کرتے رہے ہیں. ہم نے ڈان میں ایک زمانے میں اکٹھے ہم نے کام کیا تھا. میرے کریئر کا بالکل آغاز تھا, میں نے بالکل میری پہلی جاب تھی ڈان نیوز کے اندر. اس وقت انگلش میں ہوتا تھا یہ چینل, تو وہاں پہ وجاہت احسان خان بھی اس وقت کام کرتے تھے, وہاں پہ پروگرام کرتے تھے اس وقت وہاں پہ. اب یہ پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے باہر ہیں. تو ان کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باس ہیں, آپ کریں, مگر سر آپ آج اس قوم کو, اور اس کے بعد ان کے آنسو نکل آتے ہیں روتے ہوئے, وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں, کہتے ہیں لیکن آپ اس قوم کو پراؤڈ نہیں اب کہہ سکتے. اینی ویز, اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد, وہ فرتے جذبات میں آ کے وہ بات نہیں کر سکتے. اچھا, وجاہت احسان خان جو ہے نا وہ ہی از بین ویری کریٹیکل, اور جنرل باجوہ سابقہ آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف دونوں کے بارے میں ہی از بین ویری کریٹیکل. تھوڑا سا صرف میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وجاہت احسان خان جو ہیں وہ ایک وقت میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ پرو آرمی ہے. فوج کے حوالے سے, فوج کی رپورٹنگ کے حوالے سے, مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ 3-4 پاکستان کے اندر ایسے صحافی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے سب سے اسٹرانگسٹ لنکس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ. اور مختلف دن جو آتے تھے, لیٹ سے 6 ستمبر آیا ہے, 14 اگست آیا ہے, تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جا کے فوجی انسٹالیشن کے اوپر ہی جا کے پروگرام کرتے تھے. اکثر اوقات یہ ادھر ہی جایا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہوا کرتے تھے. لیکن جنرل باجوہ کا جب دور آتا ہے تو اس کے بعد ان کی فالنگ آؤٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے مختلف چینلز کے اندر کام کیا ہوا ہے. یہ ایک وقت میں آج ٹی وی کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں, ڈان نیوز میں بھی یہ کام کر چکے ہیں. باقی مجھے چینلز کا نہیں پتہ, لیکن میرا خیال میں شاید بول میں بھی کام کر چکے ہیں. ہاں, تو
اس کے بعد ان کی ایک تصویر ہے جس کے اندر یہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو پورے وزیر اعظم ہاؤس کا انہوں نے بیٹھ کے پورا ایک پروگرام کیا تھا، جس کے اندر ایک سین کے اندر جو ہے وہ باتھ ٹب کے اندر یہ لیٹے ہوئے تھے، اور بیسکلی یہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ کیا شاہانہ قسم کی زندگی گزارتے رہے ہیں، شریف خاندان کے اوپر زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ جی ماضی کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح کی رپورٹنگ کرتے تھے، اب جو ہے وہ آپ اس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. میرا اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. وجاہت ہیز بین این اولڈ ایکوینٹنس، میں کافی دیر سے ان کو جانتا ہوں. میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ وہ جیسے بھی ہے جو بھی ہے وہ ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو. لوگ اس بات کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی اب آپ کے بڑے آنسو نکل رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے. مجھے نہیں پتا وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، وہ آنسو اصلی ہیں نقلی ہیں، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ وہ اس کا نقطہ نظر ہے، وہ جیسے بھی وہ سوچتا ہے، لیٹس جسٹ ریسپیکٹ اٹ. میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ اس بات کی رسپیکٹ کریں. ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں شمار ہونا چاہتا، میں ان لوگوں میں نہیں شامل ہونا چاہتا جس کو آپ نا آؤٹ رائٹلی آپ اگلے کو کہہ دیں کہ لو جی یہ تو غدار ہے، تو یہ تو وہ ہے، اور یہ تو اس کی بات ہی نہیں سننی چاہیے. بات سب کی سنیں لیکن جس میں وزن نظر آئے بات اس کی مانیں. بس میں صرف یہ کہتا ہوں، لیکن سنیں سب کی. یہ مت کریں کہ صرف ایک آدمی کی سن لی اور اس کے بعد آپ نے اپنا نتیجہ عکس کر لیا. میں صرف یہ کہتا ہوں، باقی میں اس پہ زیادہ کامنٹ اور مزید نہیں کرنا چاہتا. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں تو کوئی ٹیبل کے نیچے نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ آپس میں وہ کیا بات چیت کر رہے تھے. لیکن جنگ کے اندر آج ایک رپورٹ آئی ہے، اور رپورٹ آئی ہے ملتان سے. اچھا، نارملی یہ ہوتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو صرف جرنلزم کے حوالے سے بتا دوں کہ بعض اوقات جب آپ کے جو لیٹ سے لاہور ہے نا، لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب آئے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی، تعلق ان کا ملتان سے ہے. تو ملتان کے جو صحافتی حلقے ہوتے ہیں نا، وہ ایکچولی اس پولیٹیشین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور وہ پولیٹیشین زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. تو ملتان سے جو جنگ کے نمائندے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی اس ملاقات کو لے کے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ منگل کی شام انصاف کا پرچم تھام کر جیل سے رہا ہونے والے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے مابین ہونے والی ملاقات تلخی کے بعد ختم ہو گئی، جس کے بعد شاہ محمود قریشی اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کے لیے کراچی روانہ ہو گئے. مخدوم شاہ محمود قریشی کے ملتان میں ایک انتہائی قریبی دوست کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی نے پارٹی چیئرمین کو کہا کہ آپ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، یا اگر بیرون ملک نہیں جانا تو یہیں رہیں مگر لب کشائی بند کر دیں. ہمیں معاملہ طے کر لینے دیں، معافی تلافی ہو لینے دیں. جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ واپس تحریک انصاف کو سنبھال لیجیے گا. مشکل وقت ہے اور جذبات کے بجائے دانشمندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے. ذریعے کے مطابق اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں میں تلخی بھی ہوئی اور سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. واضح رہے کہ شاہ محمود قریشی ملتان کے جس حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اس حلقے سے تعلق رکھنے والے ان کے فائنینسرز اور سپورٹرز ابھی تک رہا نہیں ہو پائے. اس ذریعے کے مطابق شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو یہ بھی کہا کہ جو ریٹائرڈ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان حالات میں وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، جس پر عمران خان نے شاہ محمود قریشی سے بھرمی کا اظہار کیا. یہ وہی ایگزیکٹلی بات ہے. جس دن شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ چند آپشنز جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی، اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے ایک شخص جس نے 27 سال لگائے ہوں ایک پارٹی کو بنانے میں، تو وہ کس طرح اگلے کو ہینڈ اوور کر دے گا. یہ بالکل وہی کیس ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف کا تھا. وہاں پہ ان لوگوں کو ایڈوانٹیج اس بات کا تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی وہاں پہ موجود تھے، پورا ایک خاندانی سٹرکچر نیچے جو ہے موجود تھا. مریم نواز تھی، حمزہ شہباز تھے، بہت سے لوگ تھے جو پیچھے سے پارٹی کو سنبھال سکتے تھے. لیکن ان کے کیس میں یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اگر پارٹی کو ہینڈ اوور کریں گے تو کسی غیر کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کئی سیاسی حلقے ہمیشہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ وہ ہمیشہ نا بہت زیادہ کیا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایمبیشس ہیں، بہت زیادہ ایمبیشس ہیں، کہ وہ ان کی بڑی سے بڑی چھلانگ مارنے کی جو ہے نا وہ کوشش رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ساتھ اس لیے چھوڑ دیا. اس کے بعد نون لیگ سے ملنے کے لیے گئے لیکن وہاں پہ بات نہیں بنی. یہاں پہ بڑا عہدہ ملا پاکستان تحریک انصاف میں تو یہاں پہ آ گئے. اور ہمیشہ سے ان کی ایک دلی خواہش رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے. ہی تھنکس دیٹ ہی از پرائم منسٹر مٹیریل. تو یہاں پہ بڑا مشکل ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی اس طرح آرام سے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں. تو ملتان سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ تلخی کے اوپر جو ہے وہ بات ختم ہوئی، اور تلخی کے اوپر ہی بات ختم ہونی تھی، اس بات آگے جانی نہیں تھی. تو اب دیکھیں کہ اس کے فال آؤٹس جو ہیں وہ کیا ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن ملاقات کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی. اچھا، اس کے علاوہ
ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے اندر جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ. اور جیو نے ایکچولی اس کی خبر بھی چلائی کہ جی دونوں جو ہیں وہ جہانگیر ترین کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بہت مبارکباد دی ہے جہانگیر ترین کو، اور مطلب ان کی بھی انکلوژن ہو گئی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ تصویر پرانی ہے، یہ 6 سال پرانی تصویر ہے. البتہ جیو نے پھر بھی اس خبر کو اسی طرح ہی چلایا ہے کہ جناب جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ جو ہیں وہ JKT کیمپ کے اندر، جہانگیر ترین کیمپ کے اندر شامل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی پراپر کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں جہانگیر ترین کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ بھی جہانگیر ترین کے حوالے سے یہ ہے کہ آج شام 5 بجے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اپنی باقاعدہ پارٹی کا جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر مطلب استحکام پاکستان پارٹی، یہ اس کا نام جو رکھا گیا، اور اس کے پیٹرن چیف خود جہانگیر ترین ہوں گے. اس کی بھی اناؤنسمنٹ جو ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ کرنی ہے. ویسے جہانگیر ترین کے حوالے سے ایک پرانی ان کی عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے جو کل میری نظروں سے گزری. یہ 6 سال پرانی ٹویٹ ہے عمران خان صاحب نے. اس کے اندر لکھا ہوا تھا JKT, you have shown unswerving commitment to the cause of Naya Pakistan and work with utmost dedication for our cause. For me, it doesn't matter whether you hold a position in PTI or are in parliament. You will always remain right next to me as we build Naya Pakistan, inshallah. یہ بیسیکلی وہ ٹائم ہے جب جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا تھا. تو اس وقت عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کے بارے میں یہ ٹویٹ کی تھی ان کو ذرا تھوڑا سا دلاسا دینے کے لیے. تو کیسے وقت بدلتا ہے کہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تعلقات کس طرح آپس میں خراب ہوئے. ترین صاحب جو ہیں وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے، اور اس کے بعد آج یہ صورتحال ہے کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کا تیا پانچا کر کے وہ سارا کا سارا گروپ جو ہے وہ آج جہانگیر ترین گروپ کے اندر چلا گیا، جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلا گیا اور علیم خان کے پاس چلا گیا. علیم خان کی ناراضگی بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی. وہ دونوں نے مل کے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اب الگ کر لیے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے بھی ایک خبر ہے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے، وہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے الگ گروپ جو ہے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا اپنی فورسز کو اکٹھا کرنا، تو وہ اس وقت اس کام کے اندر بزی ہیں کہ سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، گروپنگ جو ہے وہ ساری اکٹھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک پرویز خٹک نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کیا وہ جہانگیر ترین گروپ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جہانگیر ترین گروپ بیسکلی ایک سائزبل گروپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے. وہاں سے ابھی تک کوئی بہت بڑے نام ان کے پاس نہیں آئے ہیں. تو پرویز خٹک وڈ بی این آئیڈیل پرسن کہ ان کے پورے گروپ کو جو ہے اگر شامل کر لیا جائے ترین گروپ کے اندر تو وہ ان کی ایک بہت بڑی فتح ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک معاملہ جو ہے نا وہ طے نہیں ہوئے ہیں. سو لیٹس سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.